السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر فرینڈس, بردرس اینڈ سسٹرس, آج جو یہ میرا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم, بہت امپورٹنٹ اور ایک ایسا ٹاپک جو کسی بھی انسان کو دونوں جہاں کی کامیابی, سکسیس پانے میں ہیلپ کرتا ہے. دا سکسیس ان بوتھ ورلڈ. تو ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے, ایسا کون سا پوائنٹ ہو سکتا ہے جو کہ دونوں جہانوں میں کامیابی پانے کے لیے امپورٹنٹ ہو. تو اس کے بارے میں نے بہت اسٹڈی کیا, بہت علماء دین سے ملا, باتیں کی, اور سبھی جگہ سے جو ہے ان کے ویوز جو تھے, ان کے وچار جو تھے, ان کے اکارڈنگ مجھے جواب ملا. ان سبھی کا جواب الحمدللہ کافی حد تک بالکل جو ہے, جو پوائنٹ میں بتانے جا رہا ہوں اس سے ملتا جلتا ہی تھا. لیکن جو ایک مین ورڈ, مین پوائنٹ جو کہ ایک انسان کو صحیح ڈائریکشن کی طرف لے کر آتا ہے اور اس کو صحیح گائیڈ کرتا ہے, اس کو صحیح راستہ دکھاتا ہے کہ زندگی جینے کا صحیح راستہ کیا ہے. جب کوئی انسان دنیا میں آتا ہے, وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے, بچپن میں اس کو پیار ملتا ہے ماں باپ کا, تو اس دوران وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ میری زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے. وہ پیرنٹس کو اپنے آس پاس میں دیکھتا ہے اور اسی میں اپنی خوشیاں تلاشنے کی کوشش کرتا ہے. اس دوران بہت ساری چیزیں وہ سیکھتا ہے پیرنٹس سے. اگر پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں تو بہت ساری باتیں وہ بچپن سے ہی اپنے پیرنٹس سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن کبھی کبھی کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتے, ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے, کوالیفائڈ نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کر پاتے, اور اسی کمی کی وجہ سے اس بچے کے اندر کچھ نگیٹیوٹیز کریٹ ہونے لگتی ہیں, جنم لینے لگتی ہیں, اور وہ بچہ جو ہے سمجھ ہی نہیں پاتا کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. تو ان سبھی باتوں کو جو ہے اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے, اپنی سمجھ میں رکھتے ہوئے میں نے ڈیسیژن لیا اس چیز کو تلاشنے کی کہ کون سی چیز ایسی ہے جس سے الحمدللہ دنیا میں بھی کامیابی مل سکتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی مل سکتی ہے. تو میرے پیارے دوستو, آج ہم کامیابی تلاش رہے ہیں علم کے پانے میں. آج ہم کامیابی تلاش رہے ہیں دنیا کے علم میں. آج ہم کامیابی تلاش رہے ہیں سماج میں, بازاروں میں. آج ہم کامیابی تلاش رہے ہیں اپنی اچھاؤں میں. تو بہت ڈسکس کرنے کے بعد اور کافی عالموں سے ملنے کے بعد مجھے جو سولوشن ملا اس کا نام ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری سنائی آ رہی ہوگی. جی, اس کا نام ہے تقویٰ. تقویٰ مینس کہہ سکتے ہیں پرہیز. مینس اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے منع کیا ہے ان سے بچنا. اگر ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور نبی کے طریقے پر چلتے ہیں اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے بارے میں
بہت سی باتیں بتائیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے بھی تقوی اختیار کیا۔ تو میں اپنے سبھی مسلم بھائی اور بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سبھی اس ورڈ کو جو میں نے بتایا ہے تقوی، اس کو سمجھیں، جو آپ کے قریب میں علماء دین ہیں ان سے اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں اور اسے اختیار کریں۔ حالانکہ کچھ باتیں میں نے جو تقوی کے بارے میں سیکھی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تقوی کے بارے میں جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ تقوی کا مینس ہوتا ہے پرہیز، مطلب ہمیں برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیں کسی کو چیٹ نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی کا حق نہیں مارنا ہے، ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ہر برے کام سے اپنے ان اعضاؤں کو، جو باڈی کے پارٹس ہیں انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل، ان کو پاک رکھنا ہے۔ کسی کی امانت پر نگاہ نہیں ڈالنی ہے، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اگر ہم تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں تو جیسا کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ بہت جو ہے پریشانیاں پیش آ رہی ہیں، ان سبھی پریشانیوں کے پیچھے جو مین ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم نے نبی کے طریقے پر چلنا چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کو ماننا چھوڑ دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج تک ہم سے جو بھی ہوا ہے ہم اس کی اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور سبھی جوان ساتھی، سبھی بوڑھے ساتھی، سبھی بچے، سب کو بتائیں اس تقوی کے بارے میں سیکھیں اور علم حاصل کریں قرآن اور حدیث کا۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں، کیونکہ آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ قرآن ہے۔ آخرت کا راستہ اگر ہم اس میں کامیابی پانا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے سے ہی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ تو ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں اور زیادہ ٹائم ادھر ادھر ویسٹ نہ کریں، غلط سوسائٹی سے بچیں، اپنے بچوں کو غلط سوسائٹی سے بچائیں، اور تقوی اختیار کریں۔ اگر ہم اس راستے پر چلتے ہیں تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ بہت جلد اللہ کی مدد ہمارے لیے آئے گی۔ ہم کسی بھی پریشانی میں ہیں، اگر حکومتیں ہمارے خلاف ہیں تو بھی انشاءاللہ ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا ہے، لیکن سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اللہ سے ڈریں۔ کسی بھی گناہ کو کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ میرا رب، میرا اللہ، میرا پاک پروردگار، جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھے جان دی، جس نے میرے لیے پوری دنیا کا سسٹم کریٹ کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر ایک ہوا کو بند کر دے تو ہمیں سانس لینا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر پانی کو ختم کر دے، پانی کو سکھا دے دنیا سے، تو ہم پیاس سے مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر زمین سے پیڑ پودے اگانے بند کر دے تو ہم بھوک سے مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آسمانوں سے بارش پڑانا بند کر دیں تو یہ فصلیں ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اگر سورج کو نہ نکالے تو ہم مر جائیں۔ مطلب اتنے سارے پوائنٹس، اتنی ساری چیزیں ہمیں کلیئر نظر آ رہی ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے بنایا ہوا ہے۔ تو کتنا بڑا سسٹم ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں کیسا سسٹم ہے، کیسا ایک عجیب طرح کا جو ہے سسٹم اللہ تعالیٰ نے مٹی میں ڈالا ہوا ہے۔ آپ ایک زمین پر آم کا بیج ڈالیں تو آم آئے گا، حالانکہ وہ اسی مٹی سے نکلنا ہے، اسی مٹی سے انرجی لے رہا ہے، اسی مٹی سے جو بھی اس کو لینا ہے، مٹی سے کیلشیم، پروٹین، وٹامن، جو بھی وہ لے رہا ہے، آئرن، وہ سب اسی سے لیتا ہے۔ اسی میں آپ کیلے کا پودا لگا دو،
مت لگاؤ، آٹومیٹکلی گھاس ہو جاتی ہے، آٹومیٹکلی پودے اگ جاتے ہیں۔ بگننگ میں انسانوں نے تھوڑی نہ لگائے یہ پیڑ پودے، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ اگر انسان بھی ان کو نہ لگائے تو بھی اللہ کے حکم سے یہ اگتے رہیں گے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے سسٹم کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اپنی طرف سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تقوی میں لائیں، پرہیز کریں زیادہ بولنے سے، ڈریں اللہ کے خوف سے۔ ہم آج دنیا والوں سے ڈر رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کے قریب نہیں ہیں وہ دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، وہ دنیا کی غلامی کرتے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کے، اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر کے دوسروں کی غلامی کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، منافقانہ حرکت۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں جو آج آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں وہ اسی موضوع پر کر رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری بہنیں، ہمارے سماج کی بہنیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ وہ صرف یہی ریزن ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تقوی میں نہیں لے کر آئے، ہم نے ان کو دین کی ٹریننگ نہیں دی، ہم نے انہیں نہیں سمجھایا کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کیسی تھی، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، فاقہ کیا ہے، کیسے اللہ کے نبی نے فاقے میں بھی جو ہے دین کو فالو کیا، صبر کسے کہتے ہیں، کیسے ایک بھائی چارہ کیا ہے۔ آج ہمارے نوجوان دوسروں کی عزتوں کو اچھالنے کا کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے، اپنی عزتیں جا رہی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ سبھی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، برائیوں سے خود بھی رکیں اور اپنے بھائیوں کو بھی روکیں، اور سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو آج کے لیے میرے بھائیوں میرا صرف اتنا ہی میسیج ہے، بہت قیمتی بات ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ 3 باتیں اس میں آئی ہیں، نمبر 1 تقوی، نمبر 2 نماز، نمبر 3 دین کا علم حاصل کرنا، قرآن کو سمجھنا، علماء دین کے ساتھ جڑ کر کے، اور اللہ کے نبی کی زندگی کو سننا، پڑھنا اور اس پر چلنے کی کوشش کرنا، اور صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھنا، تاکہ ہمارے دلوں میں ایمان کی اہمیت آئے کہ انہوں نے کیسے کیسے زندگی گزار کر کے یہ ہم تک ایمان آیا ہے۔ میں ہندوستانی ہوں، میرے جو بزرگ ہیں، میرے جو آبا و اجداد ہیں، وہ سب یہیں پیدا ہوئے، یہیں کے رہنے والے تھے، ہماری کوئی باہر کی نسل نہیں ہے۔ لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج ہندوستان کے اندر وہ لوگ جو ایمان کی دولت لے کر آئے، ایمان کی دعوت لے کر آئے، ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم سمجھ پائیں کہ دین کیا ہے، نہیں تو بہت ہمارے بھائی ایسے ہیں، ہماری کمیونٹی کے بھائی ایسے ہیں جو کہ آج بھی اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، حالانکہ وہ برباد ہیں۔ وہ دنیا میں ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے مرنے والے کو صحیح طریقے سے مٹی بھی نہیں دے پاتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ آپ سبھی آج یہ ڈیسیژن لے لیں، آج یہ اللہ سے وعدہ کریں، اللہ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ اب تک میرے سے جو گناہ ہوا ہے میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، آگے سے انشاءاللہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ کسی کی امانت دیکھ کر کے اس میں نیت نہ ڈالو، دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کرو، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ تو وعدہ کرو میرے بھائیوں کہ آپ آج سے ایسا کریں گے، اور میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا اور آپ بھی دعا کریں، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، جو سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تو ہی چلانے والا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کلوز کرتا ہوں۔ تو آپ سے بھی ان باتوں کا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ میں جلدی ہی آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تو ہو سکے تو جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے بھائیوں تک، بہنوں تک پہنچائیں۔ دین کی بات آپ جتنا پھیلائیں گے اتنا آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ تو میرے پیارے دوستو، جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، اور اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، اپنے گھر پریوار میں دینداری لائیں،
کتنا بہترین راستہ ہے، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ تو پیارے بھائیو، اس کو اختیار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔